لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اس طرح سے میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح سے میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ لبوں پر اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، ماؤں، دوستوں کو السلام علیکم۔ میں بنت حمیدہ کی بیٹی حمیدہ دہلوی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے درود پاک پڑھ لیا ہے، آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ آج بہت عرصے بعد میں ہمت بنا پائی کہ اپنی ماں سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں۔ بہت ساری بہنوں، ماں، دوستوں کی فرمائش رہی کہ حمیدہ دہلوی کے بارے میں ان کو باخبر کیا جائے، مگر میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اپنی ماں سے متعلق بات کروں۔ میں کیسے بتاؤں کہ میری شفیق اور مہربان ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور بلا شبہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ سچائی تھی جس کو قبول کرنا ہم سب کے لیے تقریباً ناممکن تھا، مگر بھلا موت سے فرار کس کو ہے؟ ہر آنے والے نے جانا ہے۔ تو بس میری ماں کا بلاوا بھی آ گیا تھا اور وہ چلی گئیں اور اب ہم میں نہیں رہیں۔ آپ سب دوستوں، بہنوں، ماؤں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور تمام سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں۔ اگر میں اپنی والدہ کی موت کے حوالے سے بات کروں تو وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی میری والدہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلتے ہاتھ پیر اٹھائے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے، اور ایسے ہی ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی ہمیشہ دعا کرتی رہیں، جو میں نے ہمیشہ سنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دے، ساتھ ایمان ساتھ کلمے کی موت دے۔ اور ان کے آخری وقت کے جو حالات اور واقعات تھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی ہے۔ میری والدہ کو کینسر تھا، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، اور ان کا علاج چلتا رہا، کافی علاج رہا ان کا، اور آپریشن بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی مکمل۔ سب کچھ نارمل تھا کہ اچانک کچھ عرصے بعد، آپریشن کے کچھ عرصے بعد، کینسر نے ان پر پھر حملہ کیا، اور اب کینسر جو ہے وہ ان کی ہڈیوں میں اتر گیا، جس کا علم ہم لوگوں کو ہو نہیں سکا۔ کچھ عرصے تک تو ہم انجان رہے، معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیا رہا ہے، کیوں امی کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے، کیوں اتنا بون میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں معلوم ہو پا رہا تھا۔ پھر بہرحال ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ڈائگنوز ہوا کہ جی بون کینسر ہو گیا ہے۔ پھر اس کا علاج، اور ویسے تو بون کینسر کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، وہ
کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی جو بھی علاج ہو رہا تھا، مگر ایک امید تھی کہ صحیح ہو جائیں گی، وہ سب صحیح ہو جائے گا، بس مگر طے تھا، جانا تھا انہوں نے۔ اپنی موت سے 40 دن پہلے جو ہے ان کو علم ہو گیا تھا کہ وہ جانے والی ہیں۔ 22 سپٹمبر کو 2020 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، مگر 1 سپٹمبر سے ان پر غشی طاری تھی، 4 دن بعد ان کو ہوش آتا تھا، تو وہ ہلکی پھلکی بات کر لیتی تھی، پھر بعد میں تو اشاروں سے ہی بات کرتی تھی، مگر اچھی بات سب سے اچھی یہ تھی کہ ان کی ساری اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، تو سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم سب بار بار کلمہ پڑھاتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں اور قرآن پاک کی تلاوت رہے، اللہ کا ذکر ان کے آس پاس مستقل جاری رہے۔ آخری وقت میں ان کا جو اسٹمک تھا اور انٹرنل سسٹم تھا وہ سب کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا، خون جاری ہو گیا تھا، اور پھر 22 سپٹمبر 2020 کی رات کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماشاءاللہ مرتے وقت ان کا منہ جو ہے وہ خود بخود قبلے کی جانب ہو گیا تھا، چہرہ انتہائی خوبصورت اور روشن تھا، اور غسل جب ان کا ہو رہا تھا تو بہت حیران کن بات تھی ہم سب کے لیے کہ جو غسل کے وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور ہم سب دیکھ کر حیران ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا امی واپس ان کی سانس آ رہی ہے کہ مسکراہٹ، پہلے تو مسکراہٹ نہیں تھی مگر ابھی کیسے، مگر ماشاءاللہ سانس تو نہیں تھی ان کی، جا چکی تھی، مگر چہرے پہ مسکراہٹ یہ دیکھا ہم نے ماشاءاللہ، اور جسم ان کا بہت زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری والدہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بس اسی طرح میری ماں بھی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ میری والدہ آپ سب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی، یقین مانیے کہ میں نے آپ لوگوں کی تکلیف میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے ہیں، بہت ہمدرد تھیں، سادہ مزاج تھیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں، پر میری والدہ کا میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرا ہے۔ انہوں نے جب آخری عمرہ کیا تو جب بھی میں ہی ان کے ساتھ تھی، میرا امی سے ایسا تعلق تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں تو وہ الفاظ ادا نہیں کرتی تھی، میں ان کی طرف دیکھتی تھی تو میں سمجھ جاتی تھی وہ کیا چاہ رہی ہیں، ابھی وہ کیا چاہتی ہیں۔ حمیدہ دہلوی چینل پر بھی امی آپ کو سامنے نظر آتی تھی، پر بیک ہینڈ پہ سارا کام میں ہی سنبھالتی تھی، ویڈیو بنانا، ایڈٹ کرنا، آپ لوگوں کے جو سوال ہیں جواب وہ دیتی تھیں، ٹائپ میں کرتی جاتی تھی۔ میں نے امی سے بہت کچھ سیکھا، اور اپنی والدہ سے سیکھا جو علم ہے ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً روایتی کھانوں کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی، اور آپ لوگوں کی فرمائش کو بھی انشاءاللہ ضرور میں کوشش ہی کروں گی کہ پورا کیا جاتا رہے۔ حمیدہ دہلوی چینل کے دیکھنے والوں کی روزمرہ کی زندگی آسان ہو، ان کے کھانے مزیدار ہوں، یہ میری ماں کا خواب تھا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ان کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں تو میں اپنی والدہ کے متعلق پھر بات کروں گی کہ
اب کیونکہ اس ویڈیو پہ میں کرتی تو ویڈیو یہ کافی لمبی ہو جاتی کہ میری والدہ کے اخلاق عادات کیسے تھے اور انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری، کیسا ان کا طرز عمل تھا۔ انشاءاللہ ان سب پر بات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت، ہم سب کا اللہ نگہبان۔